عربک لرننگ کے ساتھ میں پروفیسر حافظ محبوب ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ عربک لرننگ کا یہ سلسلہ جو ہے ہمارا دھیرے دھیرے لیکن بڑی یوں سمجھ لیں کہ کنسسٹنسی کے ساتھ یعنی تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ چنانچہ تھوڑی سی جو ہے یوں سمجھ لیں کہ سمری کے طور پر ہم نے اب تک جو ہے اسم کی تعریف پڑھی، پھر ہم نے فعل کی تعریف پڑھی، پھر ہم نے جو ہے وہ حرف کی تعریف پڑھی جو کہ بنیادی کمپوننٹس ہیں عربی زبان کے، بلکہ کسی بھی زبان کے۔ اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ اسم کا جو ہے وہ مطالعہ شروع کیا۔ اس کے حوالے سے ہم نے جو ہے کچھ اسم اشارہ کے حوالے سے جو ہے گفتگو کی، ھذا، ھذین، ھؤلاء، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے جو ہے وہ اسم کے اعراب کے حوالے سے اور اسم کی جو حالت ہے یا جس کو انگریزی میں کیس کہتے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے جو ہے گفتگو کی کہ اسم جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ فاعل ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ مفعول ہوتا ہے، اور یہ کہ بعض اوقات وہ حالت اضافت میں ہوتا ہے۔ اور بطور خاص ہم نے اس حوالے سے ایک رول جو ہے وہ اب یاد ہو چکا ہوگا، مجھے یقین ہے، ایک رول پڑا کہ فعل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس پر ہمیشہ پیش ہوتی ہے یا وہ حالت رفعی میں ہوتا ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، یعنی وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ اس کے عدد یا نمبر کی طرف، یعنی اسٹڈی آف ناؤن جو ہوتی ہے اس میں پہلے ہم کیس یعنی اس کی حالت کو جو ہے ہم اسٹڈی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے سیکنڈ اسٹیپ کے اوپر ہمیشہ جو ہے ہم اس کے نمبر کو جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں، یا آسان لفظوں میں اس کے واحد اور جمع ہونے کی طرف آتے ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے ہم نے بطور خاص جو ہے ایک چیز یہ پڑھی کہ عربی کے اندر جو ہے وہ واحد جمع نہیں ہوتا بلکہ واحد جمع اور تثنیہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم جو ہے جمع کے حوالے سے جو ہے بطور خاص آج ایک بڑا مفصل جو ہے وہ لیکچر انشاءاللہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ عربی میں واحد، پھر تثنیہ، پھر جمع۔ تو جمع کے حوالے سے جو ہے آج بطور خاص میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ عربی میں جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جمع سالم کہلاتی ہے اور دوسری جمع مکسر کہلاتی ہے۔ اب ان کی تعریفیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ جمع سالم کسے کہتے ہیں اور یہ کہ جمع مکسر کسے کہتے ہیں۔ جی ہاں، تو جمع سالم یاد رکھیے گا وہ جمع ہے کہ جس کے اندر جب ہم اس لفظ سے تثنیہ بنائیں یا اس لفظ سے جمع بنائیں تو اس کی جو اصل شکل ہے اس لفظ کی وہ برقرار رہے۔ جی ہاں، ابھی میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جبکہ جمع مکسر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر اس لفظ کی جو اصل شکل اور اصل صورت جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے۔ اب دونوں کو مثالوں سے سمجھیں۔ مثلا لفظ عالم ہے، ٹھیک، اب عالم سے ہم نے تثنیہ بنایا عالمان، اور عالم سے جمع بنائی عالمون، ٹھیک، چلیں تثنیہ کو بیچ میں سے نکال دیں، عالم سے جمع کیا بنی؟ عالمون۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمون کے اندر بھی لفظ عالم اسی طرح سے موجود ہے، تو صحیح سلامت ہے، اس لیے اس جمع کو کہتے ہیں جمع سالم۔ جبکہ اس کے برعکس عالم کی ایک اور جمع بھی ہے جس کو کہتے ہیں علماء۔ تو آپ نے دیکھا کہ علماء کے اندر جو لفظ عالم جو ہے یہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، یعنی اس طرح سے یہ موجود نہیں ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ تو امید ہے کہ اب آپ کو اچھی طرح سے تعریف بھی یاد ہو گئی ہوگی اور پہچان بھی ہو گئی ہوگی کہ جمع سالم کسے کہتے ہیں اور جمع مکسر کسے کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں جمع سالم جو ہے اس کی طرف، کہ جمع سالم جو ہوتی ہے یاد رکھیے گا، اس کو سمجھنے کے لیے اس کے 6 صیغے جو ہیں وہ یاد ہونے چاہیے، یا یوں سمجھ لیں کہ چھوٹی سی گردان آپ اس کو کہہ لیں کہ کوئی بھی لفظ ہے وہ
یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، ٹھیک، اور پھر یا وہ تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ تو اس طرح سے مثال کے طور پر لفظ عالم ہے، تو عالم، عالمن، عالمان، عالمون، ٹھیک۔ اب اس میں یہ تینوں صورتیں آ گئی، عالمن واحد مذکر، عالمان تثنیہ مذکر، عالمون جمع مذکر، ٹھیک۔ اچھا، اب اس کو مؤنث میں لے آئیں، عالمتن واحد مؤنث، عالمتان تثنیہ مؤنث، عالمات جمع مؤنث۔ تو اس طرح سے یہ 6 لفظ بنتے ہیں، ان کو اچھی طرح سے یاد رکھ لیں، ان کو اس طرح سے یاد کریں، عالمن، عالمان، عالمون، عالمتن، عالمتان، عالماتن۔ جی ہاں، میں دوبارہ آپ کو جو ہے وہ کہلوا دیتا ہوں، عالمن، عالمان، عالمون، عالمتن، عالمتان، عالماتن۔ جی ہاں۔ اچھا، اب یہاں ایک اور چیز بطور خاص یاد کر لیں کہ یہ جو درمیان میں جو تثنیہ کے لفظ ہیں، یعنی عالمن، عالمہ، عالمان، تو عالمان کو عالمین بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اور وہ کیوں کہ عالمان جو ہے وہ اس کی رفعی حالت ہے، اور جبکہ عالمان، عالمین جو ہے وہ اس کی نسبی و جری حالت ہے۔ اس طرح سے عالمون، جی ہاں، عالمون کو عالمون بھی پڑھا جا سکتا ہے اور عالمین بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ وہ کیوں؟ عالمون اس کی رفعی حالت ہے، جبکہ عالمین اس کی نسبی و جری حالت ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم مؤنث کی طرف آئیں تو مؤنث کے اندر جو مؤنث کا تثنیہ ہے عالمتان، اس کو عالمتان بھی پڑھ سکتے ہیں اور عالمتین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کیوں؟ عالمتان جو ہے وہ اس کی رفعی حالت ہے، جبکہ عالمتین وہ اس کی نسبی و جری حالت ہے۔ اور اسی طرح سے یاد رکھیے گا کہ یہ جو عالماتن ہے، اس کو عالماتن بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ وہ کیوں؟ عالماتن جو ہے وہ اس کی رفعی حالت ہے، جبکہ عالماتن جو ہے، یاد رکھیے گا، تن یعنی 2 زیر نیچے ہے، یہ اس کی نسبی حالت بھی ہے اور یہ اس کی جری حالت بھی ہے۔ یعنی جہاں کسی لفظ کو نصب دینا ہوگی تو تب بھی عالمات استعمال ہو سکے گا، اور اگر کسی لفظ کو زیر دینا ہوگی تو تب بھی یہ استعمال ہو سکے گا۔ تو اس چارٹ کو اب کس طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے؟ عالمن، عالمان، عالمون، عالمتن، عالمتان، عالماتن، ٹھیک۔ اچھا، اب اس کے بعد انشاءاللہ العزیز نیکسٹ لیکچر کے اندر جو ہے آپ کو میں اس کی جو 18 شکلیں ہیں، جی ہاں، مثالوں سے جو ہے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ واضح کروں گا۔ میرا ارادہ تو تھا کہ میں اسی کے ساتھ اس کو بھی جو ہے نتھی کر دیتا، لیکن اس طرح سے جو ہے یہ لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا، آپ کے جو ہے ذہن پر جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ اس کا آؤٹ لائن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثلا اب یہ بن گئے ہیں 6 لفظ، ٹھیک۔ تو مثلا عالمن، عالمان، عالمون، اور اسی طرح سے عالمتن، عالمتان، عالماتن، تو یہ 6 بن گئے ہیں۔ اب ہم یہ کریں گے کہ لفظ عالم جو ہے اس کی جو 3 حالتیں ہیں، یعنی رفعی، نسبی، جری، ان تینوں کو مثال کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی طرح سے عالمان جو ہے اس کی بھی 3 حالتیں، یعنی رفعی، نسبی، جری، اس کو بھی ہم مثال کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی طرح سے عالمون، اس کی بھی 3 حالتیں ہیں، یعنی رفعی، نسبی، جری، تو تینوں کو بھی انشاءاللہ مثال کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اسی طرح سے عالمتن، اس کی بھی 3 حالتیں ہم مثالوں سے پڑھیں گے، اور عالمتان، اس کی بھی 3 حالتیں، اور عالماتن، اس کی بھی 3 حالتیں جو ہیں وہ ہم مثالوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس 18 مثالیں جو ہیں وہ ہو جائیں گی، یعنی ہر لفظ کی 3 مثالیں۔ تو میں بسم اللہ کے طور پر، یا یوں سمجھ لیں کہ مشتیز خروارے کے طور پر، یا یوں سمجھ لیں کہ سٹارٹ کے طور پر جو پہلا لفظ ہے اس کی جو ہے وہ 3 مثالیں جو ہیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اور وہ لفظ ہے عالمن، ٹھیک۔ سب سے پہلا تو عالمن کی جو حالت رفعی جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، یعنی جس میں اس پر پیش ڈلی ہوئی ہو، وہ کیسے، یعنی جاء عالمن، ٹھیک ہو گیا۔ اب ایسا کیوں ہوا کہ عالمن ایک فاعل ہے، جاء وہ آ گیا ہے، اور جو فاعل ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ پیش ہوتی ہے یا ضمہ ہوتی ہے،
یا وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے پڑھا جاء عالم یعنی ایک عالم آیا. اور دوسری مثال اس کی حالت نصب کی یا اس کی نصبی حالت کی رأیت عالمن. ٹھیک، اب یہاں عالمن نہیں بلکہ عالمن پڑھیں گے، میم کے اوپر 2 زبر پڑھیں گے. وہ کیوں کہ میں نے دیکھا ایک عالم کو. اب یہاں جو ہے ایک عالم کیا ہو گیا ہے؟ مفعول ہو گیا ہے، اور مفعول جو ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس کے اوپر ہمیشہ زبر ہوتی ہے. تو اس لیے ہم نے پڑھا رأیت عالمن. اسی طرح سے تیسری مثال اس کے حالت مجرور کی یا اس کی جری حالت کی مررت بعالمن. جی ہاں، مررت بعالمن یعنی یہاں میم کے نیچے 2 زیر ہوگی. میں ایک عالم کے پاس سے گزرا. تو یہاں بے جو ہے وہ حرف جار ہے، اور حرف جار کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کل 17 حروف ہیں، جن میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ با ہے. اور یہ 17 حروف جو ہیں ان کا ایفیکٹ یہ ہے کہ یہ اپنے ماں بعد کو جو بھی ان کے ساتھ متصل لفظ آتا ہے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ جر دیتے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو اس لیے مررت بعالمن، میں ایک عالم کے پاس سے گزرا. تو اس طرح سے ہم نے جو ہے لفظ عالم کی اب 3 مثالیں پڑھ دی ہیں. اس کی حالت رفعی، اس کی حالت نصبی اور اس کی حالت جری کا مطالعہ کر لیا ہے. اب انشاءاللہ تعالی جو باقی 5 الفاظ ہیں ان کی جو ہے تینوں مثالیں جو ہیں 3 مثالیں وہ کل 15 مثالیں بن جائیں گی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو جو ہے وہ اسی طرح سے تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، اور یہ بڑی اہم چیز ہوگی. امید ہے کہ آپ نے سنی بھی ہوگی، سمجھی بھی ہوگی. کائنڈلی جب بھی میری ویڈیو سے سنیں تو ایسے ٹچ کر کے نہ گزر جائیں، اس کو اینڈ تک سنیں تاکہ آپ کو جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ عربی کی تفہیم ہو. امید ہے کہ آپ اسی طرح سے کریں گے. اس التماس کے ساتھ کہ اگر تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.